بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اور ان کی آل اور اصحاب پر۔ اسلامک ٹیچنگز کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو قریب نہیں کہ مومن کا خواب جھوٹا ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور جو چیز نبوت سے ہو وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ محمد بن سرین بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں خواب 3 قسم کے ہیں: نفسیاتی خیال، شیطان کا ڈرانا، اور اللہ کی طرف سے بشارت۔ لہٰذا جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ اسے کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ انہوں نے فرمایا، وہ خواب میں طوق دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے اور پاؤں میں بیڑیاں انہیں پسند تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ بیڑیوں سے مراد دین پر ثابت قدمی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا، جب شیطان کسی سے اس کی نیند میں کھیلے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات مجھے کعبے کے پاس خواب میں دکھایا گیا، میں نے ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا۔ وہ گندمی رنگ کے کسی سب سے خوبصورت آدمی کی طرح تھے، ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، ان سب سے خوبصورت بالوں کی طرح جو تم دیکھ سکے ہوگے۔ ان میں انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور پانی ان سے ٹپک رہا تھا، اور وہ 2 آدمیوں کے سہارے، یا یہ فرمایا کہ 2 آدمیوں کے شانوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اچانک میں نے ایک گھنگریالے بال والے آدمی کو دیکھا جس کی ایک آنکھ کانے تھی اور انگور کے دانے کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، اور میں نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ میں نے سیرابی کا اثر اپنے اطراف میں نمایاں دیکھا۔ پھر میں نے اس کا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا، جو صحابہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم مراد ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے محل کے ایک کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے اکثر یوں فرمایا کرتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ وہ آپ سے جو اللہ چاہتا بیان کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہمیں فرمایا، 2 آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا، چلو، اور میں ان کے ساتھ چلا، اور پھر فصل اول میں مذکور حدیث مکمل طور پر بیان کی، اور اس میں اضافہ ہے جو کہ حدیث مذکور میں نہیں، اور وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک انتہائی سرسبز باغ میں آئے،
اس میں موسم بہار کے تمام پھول اور باغ کے وسط میں ایک طویل آدمی تھا، اور اس کے درازی قد کی وجہ سے میں اس کا سر نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ اس آدمی کے ارد گرد بہت سے بچے ہیں جنہیں میں نے اتنی کثرت میں پہلے ہرگز نہیں دیکھا۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا، کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا، آگے چلیں۔ ہم چلے اور ایک بڑے باغ کے پاس پہنچے۔ میں نے اس سے بڑا اور اس سے زیادہ بہتر باغ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا، اس میں اوپر چڑھو۔ آپ نے فرمایا، ہم اس میں چڑھے اور ایک شہر میں پہنچے جس کی تعمیر اس طرح ہوئی تھی کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اور وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا، تو ہم اس میں داخل ہو گئے۔ ہم اس میں کچھ آدمیوں سے ملے، ان کا آدھا دھڑ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور ان کا آدھا دھڑ اس قدر قبیح تھا کہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ان دونوں نے انہیں کہا، جاؤ اور اس نہر میں گر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں ایک چوڑی نہر جاری تھی، گویا اس کا پانی خالص سفید ہے۔ وہ گئے اور اس میں گر گئے، پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان کی وہ خرابی ختم ہو چکی تھی اور وہ خوبصورت بن گئے تھے۔ اور حدیث کی ان زائد الفاظ میں فرمایا، وہاں وہ طویل آدمی جو باغ میں تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے یہ وہ بچے تھے جو دین فطرت پر فوت ہوئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، بعض مسلمانوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مشرکوں کے بچے؟ رسول اللہ نے فرمایا، مشرکوں کے بچے بھی، اور لوگ جن کا آدھا دھڑ اچھا اور آدھا دھڑ قبیح تھا، تو یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے تھے اور برے عمل بھی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا۔ دوستو، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچنگز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کی بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کامنٹس میں بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔